بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یقیناً آپ عافیت سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی صحت سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ آج ہم سرزمین پاکستان میں جو ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کا جو ذرائع ابلاغ کا بہترین ذریعہ منبر پاک ہے، یعنی کہ مجالس اور محافل میں منبروں سے جو خطابات ہو رہے ہیں، ان صاحبان منبر کا جو بیانیہ ہے وہ انتہائی شرمناک اور قومی وقار کی تنزلی کا سبب بن رہا ہے۔ گزشتہ دنوں برسر منبر کچھ افراد کی جانب سے توہین رسالت اور توہین ائمہ معصومین کا ارتکاب ہوا، ایک ہنگامہ ہو گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ یعنی کہ 12 اماموں کو ماننے والے اور امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام کو اپنا آخری امام ماننے والوں کی طرف سے کسی قسم کا مذمتی بیان نہیں آیا۔ ذمہ داران نے، علماء نے، صاحبان کمال نے اس مشکل اور حساس موضوع پر نہ صرف گفتگو کرنے سے اجتناب کیا بلکہ فتویٰ دینے سے بھی گریز کیا، اور اگرچہ ہم نے تمام اداروں کے ذمہ داران کو متوجہ کیا کہ ایک شخص نے منبر سے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے لاتعلقی کریں اور اس کی اس ہرزہ سرائی اور اس کی اہانت اور توہین رسالت کرنے کے جرم کی نشاندہی کرتے ہوئے جو ملت شیعہ خیر البریہ کے جو بنیادی اور مسلمہ عقائد اور نظریات ہیں، اس میں جو ایسے شخص پر حد جاری ہوتی ہے اس پر آپ فتویٰ عطا فرمائیں۔ لیکن تمام ذمہ دار علماء کرام کی جو مصلحتاً خاموشی ہے، وہ مجھے تو شخصیت پرستی کی ایک جھلک نظر آتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شخصیت پرستی ہی بت پرستی کی جدید شکل ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ منتظمین مجلس کی بھی یہ خواہش اور یہ جستجو ہے، بلکہ ان کی ترجیحات بدل چکی ہیں کہ صف عزائے حسین پر معصومین تشریف لائیں یا نہ لائیں، لیکن گستاخان رسالت اور گستاخان ائمہ و معصومین کو وہ بہر صورت دعوت دیتے ہیں اور وہ ان کو منبر پر موجود دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ عمل کسی طور بھی میرے مکتب کے لیے، میری قوم کے لیے اور میری دھرتی کے لیے خوش آئند نہیں ہے، اچھا شگون نہیں ہے۔ اس کے اثرات بہت بھیانک اور خوفناک ہو سکتے ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے لوگ مصلحتاً چپ سادھے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے جو ہادیان ہیں، رہبران ہیں، ائمہ معصومین ہیں، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔
کربلا کا میدان، کربلا سے پہلے جو مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی زندگی ہے، اس میں جو ان کو مصائب اور آلام کا سامنا رہا، امیہ سے وہ متحارب رہے، بلکہ امیہ نے آل محمد کے گھرانے سے نہ صرف پنجہ آزمائی کی، بلکہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی ذات باصفات جیسی ہستی کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ جمعہ کی نمازوں میں، خطبات میں، مسجدوں کے محرابوں سے کئی سال تک امام علی مقام امام علی علیہ السلام کی ذات پر جو بیزاری اور سب و شتم ہوتا رہا، وہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ لیکن انہوں نے حق بیانی کو اپنا شعار بنایا۔ پھر ابو ذر، کمبر، میسم، مقداد، یہ وہ جلیلت القدر صحابی ہیں جنہوں نے پوری جانفشانی سے جان نثاری کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ مولا متقیان ہمارے ہادی ہیں، ہمارے راہبر ہیں، ان سے متمسک رہنے سے ہی ہماری نجات اخروی کی ضمانت ہے۔ لیکن آج ہم جس مشکل دور سے گزر رہے ہیں، یہاں پر جتنے ظاہری پرہیزگار ہیں، جتنے وہ لوگ جنہوں نے علماء حقہ کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، وہ لوگ جو ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے ایسے مشکل وقت میں خاموشی اختیار کر کے پاکستان میں بسنے والے تقریباً 6 کروڑ شیعان علی کے لیے ایک ایسا ابہام اور ایک ایسی مشکل صورتحال پیدا کر دی ہے، جس کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ مصلحت پسند ہو چکے ہیں۔ ایسی افراد جو اپنے ظاہری روپ کو بحروپ میں بدل کے ممبروں پر موجود ہیں اور ممبروں پر غلبہ حاصل کر رہے ہیں، ان کا بیانیہ، ان کی گفتگو، ان کی شخصیت کی عکاس ہے۔ مولا نے فرمایا کہ بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ، کیونکہ تمہاری شخصیت تمہاری زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ ایسے حالات میں میں صرف یہ کہوں گا کہ جب پورے پاکستان کی مقتدر شخصیات سے ہم نے رابطہ کیا کہ گستاخ رسول کی اس ہرزہ سرائی اور اس اہانت پر اس کے خلاف اس کی تائید کر دیں، اس کی حمایت کر دیں یا اس کی مخالفت کر دیں، آپ کی طرف سے کوئی بیان آنا چاہیے، آپ قوم کو آگاہ فرمائیں کہ اس نے رسالت باب کی ہرزہ سرائی کی ہے، توہین رسالت کی ہے، یا کہ اس نے درست اقدام کیا ہے۔ لیکن تمام اداروں کے ذمہ داران کی مصلحتاً جو خاموشی ہے، میں اس پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے وجود پر، ان کے منصب پر سوالیہ نشان لگانا میری ذمہ داری ہے۔ میں آج صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک معروف دانشور، محقق اور علم دوست شخصیت آقائے حسن اللہ یاری صاحب سے جب میں نے استفسار کیا، رجوع کیا کہ پاکستان میں کچھ لوگ ممبروں سے کچھ ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو قومی وقار کی تنزلی کا سبب ہے، جو قومی وقار کو مجروح کر رہا ہے، میں نے جب ان سے حقائق بیان کیے اور میں نے ان سے عرض کی کہ مولوی جواد نقوی نے برسر ممبر کیمرے کی آنکھ کے سامنے انہوں نے یہ کہا ہے کہ غیبت امام زمانہ کا انکار کریں اور اسماعیلیوں کی طرح از خود اپنا ایک امام منتخب کر لیں۔ پھر ایک ذاکر نے برسر ممبر ہزاروں افراد کی
موجودگی میں ایک بڑے اجتماع میں خطاب کے دوران یہ کہا کہ نبی برحق 1,24,000 انبیاء کے سردار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو ہدایت نہیں دے سکتے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو برسر منبر عام ہیں، جو میرے مکتب کے لیے، میری قوم کے وقار کو مجروح کرنے کے لیے کافی ہیں. اور پھر اس کی تائید میں مولانا ناصر مدنی، جن کا تعلق مسلکی اعتبار سے اہل حدیث طبقہ سے، مسلک سے ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن اللہ یاری صاحب نے جس وقار سے، انہماک سے، جس خضوع و خشوع سے، جس دلیری سے، بہادری سے انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ یہ توہین رسالت کرنے والا شخص جو ہے یہ شیعہ عقیدے کا حامل نہیں ہے. اور اسی طرح جس نے توہین امام محمد مہدی آخر الزمان کی، میری مراد مولوی جواد نقوی ہے، تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ شیعہ عقائد نہیں ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں، جو متذکرہ بالا، جو توہین رسالت، توہین اہل بیت، توہین ائمہ معصومین برسر منبر کر رہے ہیں، تو یہ مسلکی اعتبار سے شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، بلکہ ہمارے مسلمہ عقائد میں نقب زنی کرنے کے لیے ہمارے منبروں پر آ کر کے گمراہ کن عقائد اور نظریات بیان کر رہے ہیں. ایسے حالات میں ہم صرف یہی کہیں گے، حضرت علامہ رضی جعفر نقوی صاحب، حضرت علامہ آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب، حضرت علامہ شیخ انور علی نجفی جامعۃ الکوثر اسلام آباد، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب قائد عبادت مسلمین اور قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب سمیت جتنی مقتدر شخصیات ہیں، ان کو چاہیے کہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین کی گستاخی، حرز سرائی اور ان کی احانت کرنے کے ذمہ دار افراد کے متعلق واضح اور دو ٹوک بیان جاری کریں. بصورت دیگر ملت شیعہ کے عمومی حلقوں میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے اور ان کے لیے کوئی فیصلہ کن مرحلہ نہیں ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کدھر کھڑے ہوں. لیکن ابھی یہ جو ہٹو بچوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ جو ہزاروں کے اجتماعات میں لوگ آ رہے ہیں اور لاکھوں روپے کے 1 گھنٹے کے خطاب کے بیان پر لاکھوں روپے وصول کیے جا رہے ہیں اور قوم کو مالی طور پہ کمزور کرنے کی ایک داخلی سازش جاری ہے، اس بابت کچھ سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. آئیے ایک دفعہ پھر اپنے منصب سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ایسے افراد جو ممبر پر موجود ہیں اور وہ ممبر پر افکار آل محمد بیان نہیں کر رہے، بلکہ وہ توہین ائمہ معصومین، توہین رسالت کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہم ایسے افراد کے گرد نہ صرف گھیرا تنگ کریں بلکہ حصول خوشنودی معصومین کو یقینی بنانے کے لیے، اپنے منصب سے دیانتداری کرنے کے لیے ہم ان لوگوں سے بیزاری کریں، لا تعلقی کریں. اور اگر ہم ان افراد کے سامع بن کر، ان کے ساتھی بن کر، ان کے برابر کھڑے ہیں، تو پھر یہ ضرور یاد رکھیں کہ لشکر یزید اور لشکر حسین میں فرق صرف اتنا ہی ہے کہ 14 صدیاں پہلے جب کربلا کے میدان میں رن پڑا تھا تو یزید کے طرفداروں کی تعداد ان گنت تھی اور لشکر حسین کی تعداد جو ہے وہ آپ کے سامنے یاد ہے، تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، اور وہ تعداد آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ وہ 72 نفوس پر مشتمل تھی
اور پھر آج جو ہم سب لوگ کربلا کے واقعے کو بیان کر کے اپنی نجات اخروی کا سامان کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک بار پھر سے سادہ لو شیعان حیدر کرار اور پاکستان میں بسنے والے شیعان حیدر کرار کی بارگاہ میں، بارگاہ جلیلۃ القدر میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ موجودہ حالات کو سمجھیں اور ممبروں پر موجود ان بہروپیوں کے چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں کو الٹ کر رکھ دیں تاکہ قوم کو آگاہی حاصل ہو سکے کہ مکتب تشیع سے افکار اور علوم آل محمد کو بیان کرنے والے کون ہیں، اور منبر پر آ کر 1 گھنٹہ مولا کا بیان کر کے لاکھوں روپے ہتھیانے والے قومی مجرم کون ہیں. آئیے آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ منبر پر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گستاخان ائمہ معصومین کے لیے ہرگز کوئی جگہ نہیں ہے. ہم پاکستان کے اداروں سے پر امید ہیں کہ وہ ان افراد کے خلاف حتماً اور فی الفور قانونی چارہ جوئی فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.